السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ڈگری لے کر حاضر ہوئے جو بغیرتی کی ڈگری ہوتی ہے۔ ڈکی کی بیوی نے ڈکی سے شادی کی اور پھر سبسکرائبر کی بارش ہو گئی۔ جب تک ڈکی اکیلا تھا تو وہ روسٹنگ ویڈیوز بناتا تھا، لیکن اسے وہ مشہوری اور پروموشن نہیں مل رہی تھی جس کی اسے طلب تھی۔ پھر اس نے اپنی بیوی دکھانی شروع کی تو سبسکرائبر ہی سبسکرائبر ہو گئی۔ اب وہ جس ویڈیو میں بیوی کی ہر ادا سبسکرائبر کو دکھائے تو وہ اس ویڈیو پر ویوز زیادہ ملتے ہیں۔ جس ویڈیو میں اس کی بیوی نہ ہو، اس ویڈیو پر خاطر خواہ ویوز نہیں آتے۔ بیوی سو رہی ہے تو ویڈیو، بیوی کھا رہی ہے تو ویڈیو، بیوی گھوم رہی ہے تو ویڈیو، بیوی بیمار ہے تو ویڈیو، بیوی کو آؤٹنگ پر لے جا رہا ہے تو ویڈیو۔ بیڈ روم تک کی پرائیویسی بھی ان ظالموں نے نہیں بخشی۔ بیڈ روم وہ جگہ ہے جہاں لڑکی یا لڑکی کا سگا بھائی بھی جانے میں شرم محسوس کرتا ہے، لیکن یہاں پوری دنیا ان کی بیڈ روم کی نظارے کر رہے ہیں اور ان کی بغیرتی دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح ایسٹرالوجی کی کہانی دیکھ لیجیے۔ اس جیسے چینل پاکستان کی دیگر خواتین کو کیا سبق دے رہے ہیں۔ اپنی چیزوں کی نمائش، گاڑیوں اور کانوں کی ویڈیو، جوتے، کپڑے، میک اپ دکھا کر گھریلو بچیوں کو نفسیاتی بنا رہے ہیں، اور ایک گھر کا داماد بھی رکھ لیا جو بیوی کی چیزوں پر بیوی کی مشہوری کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ اور یہ سب بہنیں سمیت اس کی بیوی کی اپنی نمائش کے علاوہ اور کیا دکھا رہے ہیں۔ ایک گاؤں کی عورت اپنی گاؤں کا ماحول دکھانے کی ولاگنگ کرتی رہی، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس کے سگے بھائی بہن کی ویڈیوز بنانی شروع، اپنی بہن کی اداؤں کو کیمرے میں فوکس کیا۔ جب دیکھا کہ ہاں جی اب ویوز آنے شروع ہو گئے تو بہن بھائی نے مل کر مزید ایک قدم اٹھایا۔ اب بھائی بہن کی ہر ادا پر کیمرہ فوکس کرتا، خود حال کو واضح فوکس کر کے زوم کر کے دکھاتا۔ جب دیکھا کہ عوام دیکھنا ہی یہی چاہتی ہے، اسی سے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، تو پھر اسی کام پر فوکس کر لیا جسے عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر اسی سے شادی بھی اسی قبیل کی ایک مرد نے کر لی کہ چلو اب مزید کام آسان ہو گیا۔ اب وہ شوہر بھی اس کی خوشی میں خوش کہ بیوی بھی وہ ملی جس نے اپنے آپ نمایاں کر کے پیسے کمائے، گھر بنایا، کامیابی سمیٹی۔ گھر والے ماں باپ غیرت اتار کر خوش ہے کہ بیٹی بڑی یوٹیوبر بن گئی، اپنا سب کچھ بنا لیا ہے۔ جو یوٹیوبر مرد و عورتیں ولاگر کنٹینٹ بناتے ہیں، فحش بکواسات پر مبنی ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں، جب ملین کا ہنسا عبور کر لیا تو بغیرتی پر مہر ثبت کر لی۔ ان کے ہم مزاج خواتین یا مرد پھر ان جیسوں سے شادی کرنا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی مشہوری مل جائے۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، جو خود مشہور ہو گیا اس سے شادی کر کے اپنے آپ کو پیش کر لو اور بغیرت بن جاؤ، جلدی مشہوری مل جائے۔ یہ تو ایک دو چینل کی بات ہے، ورنہ ہمارے پاکستانی مرد و خواتین کی یوٹیوب کی ایسے سینکڑوں چینلز ہیں جو دن رات ایسا کنٹینٹ ڈال رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کیا شہر، کیا گاؤں، کیا پہاڑ اور کیا صحرا، بس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دوڑ لگ گئی۔ ایسے مضحکہ اور عجیب و غریب چینل ہیں اور ان کی ویڈیوز، ان کا کنٹینٹ دیکھ کر ہی گن آ جائے، لیکن بس ڈالر کمانے ہیں تو یہ سب گندگی دکھانے پڑے گی۔ پیسے کمانے اور مشہور ہونے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ اپنے گھر کو سب کے سامنے لے آؤ، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بابی، اپنی ماں اور دیگر رشتوں کی سر سے چادر اتار کر انہیں کیمرے کے سامنے لے آؤ، اپنی بیوی کی نمائش کراؤ، اپنی بیوی کی ہر ادا، ہر بات کو کیمرے میں دکھاؤ تو ڈالر ملے گے۔ جتنی زیادہ چادر چار دیواری کی کھل کر نمائش کرو گے اتنی زیادہ ڈالر ملے گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب یوٹیوبر کے پاس سوائے گھر کی عورتیں دکھانے کی اور کیا ہنر ہے، کون سا ایسا کام ہے جس سے وہ کچھ کما سکے۔ آپ پاکستان کی مشہور یوٹیوبر کی ہسٹری دیکھیے، ان کی تحقیق کریں تو ان کے پاس کوئی ہنر، کوئی اسکل حلال کی کر کے دکھانے کی کوئی کوالٹی نظر نہیں آئی۔ کوئی ایک یوٹیوبر بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی قابل تعریف ہنر یا اسکل ہو یا کوئی قابل فخر ڈگری ہے تو بس بغیرتی کی ڈگری۔
اور بے شرمی کی کوالٹی۔ ایک عزت دار انسان کبھی ایسے حرکتیں نہیں کر سکتا جس طرح یہ سب کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویش اور فکر کی بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں مائی بہنیں ان گن کا شکار ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ سب اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ عام گھروں کی بچیاں بہنیں مائی ان کی ظاہری نمود و نمائش سے احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے۔ کسی چینل پر ایک لڑکی اپنی جوتوں کی نمائش کر رہی ہے کہ یہ دیکھو میرے پاس کتنے جوتے ہیں اور یہ سب برانڈڈ ہے۔ نامی گرامی برانڈڈ کی کپڑوں سے بڑا وارڈ روف دکھا رہے ہیں۔ مشہور فیشن ڈیزائنر کی بنی مہنگے کپڑوں کی کلیکشن دکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک لڑکی کو اس کا یوٹیوبر شوہر مہنگی گاڑی گفٹ کر رہا ہے۔ کسی لڑکی نے اپنی یوٹیوب انکم سے مکان بنا لیا وغیرہ وغیرہ۔ خود سوچئے کہ عام گھرانوں کی بچیوں اور بچوں کے دماغوں میں کس طرح زہر بھرا جا رہا ہے۔ کیا پیسے کمانے کا بس یہی راستہ رہ گیا ہے؟ کیا یہی وہ واحد راستہ ہے کہ اسے اختیار کیے بنا خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارا معیار یہی سب کچھ رہ گیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد بس یہی رہ گیا ہے کہ اس طرح بےہودگی سے ڈالر کمانے ہیں، اسی طرح بےہودگی سے ڈالر کمانے ہیں؟ کیا بس یہی راستہ باقی ہے کہ اس پر چل کر کامیابی ملے گی؟ کیا اپنی بیوی بہن ماں کو دکھائے بغیر پیسے نہیں کمائے جا سکتے؟ بطور معاشرہ کیا ہم یہ قبول کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں برائی نہیں نظر آتی؟ کیا ہم یہ قبول کر چکے ہیں کہ ہمارے گھر کو بھی اسی طرح خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ یوٹیوب، ٹک ٹاک، بی گلایو سیشن اور پتہ نہیں کیا کچھ گند ہے جس پر رویا جائے۔ جب زیادہ ڈالر کی ہوش بڑھی تو ایک قدم مزید آگے بڑھایا اور لایو سیشن شروع کر دے جس میں ایک دوسرے کو پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اس گندگی، کمینگی اور فحش گفتگو کو کوئی غیرت مند بندہ نہ سن سکتا ہے، نہ ہی گوارا کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کی بہن بیٹیاں جو اس گندگی کی دلدل میں جا چکی ہیں اور ان کی گھر والوں کو پرواہ بھی نہیں۔ یا کوئی غیرت مند بندہ، عزت دار بھائی باپ کبھی اس بے غیرتی کو سوچ بھی نہیں سکے۔ بہت فکر والی بات ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ جینے دو اور انجوائے کرنے دو، وہ بھی اس گن میں برابر کی شریک ہے۔ ایسے دیوسوں سے بندہ یہی کہے کہ اگر سب نارمل ہے تو آپ بھی یہ سب دیکھا دیکھی شروع کر دو، ان کے نقش و قدم پر چل پڑو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایسے معاملات پر جب بات کی جائے یا کچھ کہا جائے تو آگے سے باقاعدہ بحث کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ دراصل یہی وہ ان کی سبسکرائبر اور ان کی ویوزر ہے جو ان جیسی ہی ذہنیت رکھتے ہیں، اور وہ یوٹیوبر ان جیسے دیوسوں کی وجہ سے ملینر بنے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کو حق حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سب کی مشکلات دور فرما کر آسانی اور خوشحالی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر اور عافیت والا معاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔